ایک صحابی رسول ہے حضرت زید بن حارثہ. یہ وہ صحابی ہے جن کا نام قرآن میں آیا ہے. 22ویں پارے میں قرآن مجید میں ان کا باقاعدہ نام لے کر کے قرآن میں ذکر کیا گیا. یہ انہی کی شان ہے کہ جس صحابی کا نام قرآن میں ہے، یہ ان کی خصوصیت ہے. اسی طرح صحیح بخاری میں ایک صحابی کا ذکر ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ. سب سے پہلے جس ہستی نے راہ خدا میں تیر چلایا وہ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص کی ذات ہے. یہ ان کی خصوصیت ہے. اور صحیح بخاری میں یہ بھی ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پہنچے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی صالح آدمی میری ذات کا پہرا دے. اتنی دیر میں تلواروں کی آواز آنے لگی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کون؟ عرض کی حضور سعد بن ابی وقاص آپ کا پہرے دار بن کر کے آیا. تو انہوں نے سب سے پہلے راہ خدا میں تیر چلایا، وہ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص کی ذات ہے. اسی طرح بخاری شریف میں ایک صحابی کا ذکر ہے، حضرت زبیر بن عوام. یہ وہ صحابی ہے کہ ایک جنگ کے موقع پر ایک کافر لوہے کے لباس کو پہن کر کے میدان میں اترا تو حضرت زبیر بن عوام تیر انداز بڑے کمال کے تھے. انہوں نے ایسا نشانہ لگایا کہ اس کی آنکھ پر جا کر کے لگا اور وہ وہیں پہ قتل ہو گیا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس صحابی پر اتنا خوش ہوئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ وہ نیزہ منگوایا، وہ تیر منگوایا جو انہوں نے چلایا تھا، اور یادگار کے طور پر ساری زندگی حضور نے اپنے ساتھ رکھا. یہ انہی کی خصوصیت ہے. حضور کی ظاہری حیات میں حضور کے ساتھ رہا بطور یادگار. پھر سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس آیا، پھر سیدنا فاروق اعظم کے پاس آیا، پھر سیدنا عثمان غنی کے پاس رہا، پھر مولا مرتضیٰ کے پاس رہا. چلتے چلتے یہ تیر یادگار کے طور پر حضرت عبداللہ بن زبیر تک پہنچا جو حضور کے پھوپھی کے بیٹے ہیں. تو یہ انہی کی شان ہے، انہی کی خصوصیت ہے. اسی طرح صحیح بخاری میں 4092 نمبر حدیث میں ایک صحابی کا ذکر ہے، حضرت حرام بن ملحان. جنگ میں ان کو بڑے گہرے زخم لگے، ان کے جسم سے خون رس رہا تھا، خون بہ رہا تھا، اور یہ اپنے چلو میں ہاتھوں میں خون لے کر کے اپنے سر پر ڈالتے اور کبھی اپنے چہرے پر ڈالتے، اور ساتھ یہ بلند آواز سے نعرہ لگاتے فوزت ورب الکعبہ، اللہ کی قسم میں بازی جیت گیا. اور اسی حالت میں ان کی شہادت بھی ہو گئی. تو سب سے پہلے یہ نعرہ فوزت ورب الکعبہ کا جس ہستی نے لگایا وہ حضرت حرام بن ملحان ہے. یہ انہی کی خصوصیت ہے. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ کرام کا نقشہ کھینچا، ان کی خصوصیت کو ذکر کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت میں سے سب سے زیادہ میری امت پر رحم کرنے والی ہستی سیدنا ابو بکر صدیق کی ہے. میری امت میں سے سب سے زیادہ سخت دین کے معاملے میں فاروق اعظم کی ذات ہے. ان کی خصوصیت کو ذکر کیا. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت میں سے سب سے زیادہ حیا والی ہستی سیدنا عثمان غنی کی ہے. اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں سب سے بڑے قاضی یعنی قاضی القضات مولا مشکل کشا کی ذات ہے.
فرمایا میری امت میں سے سب سے بڑے قاری حضرت ابی بن کعب ہیں، جن کو حضور قرآن سناتے تھے، اور نبی اسلام نے فرمایا تھا ابی بن کعب میرا قرآن سنو، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ ابی بن کعب کو قرآن سناؤ۔ نبی اسلام نے فرمایا کہ میری امت میں سے علم الفرائض کے ماہر، یعنی وراثت کے مسائل کے ماہر عالم حضرت زید بن ثابت ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور نبی اسلام نے فرمایا حلال اور حرام کے سب سے بڑے عالم حضرت معاذ بن جبل ہے، اور میری امت میں سے جنہوں نے امین ہونے کا حق ادا کر دیا وہ حضرت ابو عبیدہ بن جرہ ہے، یہ ان کی خصوصیت کو ذکر کیا۔ اسی طرح یہ حدیث میں تفصیلاً صحابہ کرام کا ذکر ہے جن کی نبی اسلام نے خصوصیت کو ذکر کیا، جو ایک میں خصوصیت ہے وہ دوسرے میں نہیں ہے، ہر صحابی کی اپنی خصوصیت ہے۔ نبی السلام کی بارگاہ میں، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے، متفق علیہ روایت ہے، بخاری مسلم میں ہے کہ جب خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا تو نبی السلام نے اعلان فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ نے فتح لکھی ہے، اور وہ شخصیت اللہ سے اور اس کے رسول سے پیار کرتی ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرتا ہے۔ تو سارے صحابہ کرام نے انتظار میں رات گزاری کہ وہ کون سی شخصیت ہے کہ جو اللہ رسول سے پیار کرتی، ہر صحابی اللہ رسول سے پیار کرتا تھا اور ہر صحابی حضور کا محبوب تھا، ہر ایک نے انتظار میں رات گزاری کہ میرا نام آئے گا۔ لیکن جب صبح طلوع ہوئی تو نبی الاسلام نے فرمایا علی کدھر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو مولا علی مشکل کشا کو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہی کے ہاتھوں فتح عطا فرمائی، تو یہ ان کی خصوصیت ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ہے نبی الاسلام کی بارگاہ میں نجران کے کچھ لوگ حاضر خدمت ہوئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں ایک ایسا بندہ دے دیں جو امین ہو، تو نبی الاسلام نے فرمایا کل میں صبح تمہیں ایسا امین شخص دوں گا کہ جو امین ہونے کا حق ادا کر دے گا۔ تو سارے صحابہ نے انتظار میں رات گزاری کہ پتہ نہیں کس کا نام آتا ہے، تو نبی السلام نے صبح فرمایا ابو عبیدہ بن جرہ، تو ان کا انتخاب ہوا اور رسول اللہ نے ان کو لقب بھی دیا، میری امت کے امین ابو عبیدہ بن جرہ ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں یہ بھی روایت موجود ہے، جب نبی الاسلام کا وصال ہوا تو لشکر اسامہ بن زید روانہ ہو چکا تھا، اور نبی الاسلام جب اس لشکر کی تیاری فرما رہے تھے تو کسی صاحب نے کہا کہ یا رسول اللہ اسامہ نوجوان آدمی ہے، اس سے کوئی زیادہ طاقتور یا کوئی بڑا آدمی بھیج دے۔ تو نبی السلام نے فرمایا تم نہیں جانتے اسامہ کون ہے، اسامہ زید کا بیٹا ہے، اور یہ بھی مجھے پیارا ہے اور زید بھی مجھے پیارا ہے۔ یہ الفاظ حضور نے ان دونوں باپ بیٹے کے لیے فرمائے، یہ ان کی خصوصیت ہو گئی۔ تو ہر صحابی کی اپنی خصوصیت ہے جو ایک میں اور دوسرے میں نہیں ہے، لیکن بالاجماع بالاتفاق تمام صحابہ سے اگر کوئی بڑی ہستی ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔